وہاں سے آئی ہوئی رپورٹس جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور جو محرم کے جلوس ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا۔ جی ظاہر۔ جی بالکل، جس طرح امن لطیف صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح عرصہ حیات جو ہے وہاں پہ تنگ کیا گیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر سری نگر کے علاقہ ہے بیمینیہ میں محرم کے جلوس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے بھاری آنسو گیس اور پیلٹ شاٹ گنز کی فائرنگ سے 19 جو عزادار ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زخمیوں میں سے 12 افراد کو چھرے لگے ہیں، اور ان میں سے کم از کم ایک کی حالت جو ہے وہ بڑی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اور شام کو شہر کے نواح میں شالیمار کے علاقے میں شیعہ سوگواران کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس فائر کیے، اور گاؤں کدل علاقے میں عزاداران کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پھر سڑکوں پہ نکل آئی ہے رات گئے، اور پولیس نے درجنوں شیعہ سوگواران کو آج پھر سری نگر کی گلیوں میں تعزیہ کے جو جلوس نکالنے کی بار بار کی جانے والی کوششوں کو اس وقت کے مطابق جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ اور 8 پولیس اسٹیشن جو ہیں بٹامالو، شہید گنج، کرن نگر، محسومہ، کوٹھی باغ، شیر گاڑی، کرالا خود اور رام منشی باغ کے تحت تعزیہ کے جلوسوں کے انعقاد پر دفعہ 144 CRPC کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور سری نگر اور کچھ دیگر شہروں کے علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیوں کو آج رات گئے جو ہے ہفتہ اتوار کی جو شب ہے مزید علاقوں میں بڑھا دیا گیا۔ جب محرم کے 10ویں یعنی اتوار آج جب تعزیہ اور ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا، تو اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ محرم کی 8ویں اور 9ویں دن انتخابی روایتی راستوں کے ساتھ ماتمی جلوسوں اور محفلوں اور تعزیوں کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 30 اگست کو گمشدہ افراد کے لیے عالمی دن منایا جاتا ہے، اور گمشدہ افراد کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر میں گمشدہ افراد کے لواحقین نے آج بھی اپنے لختے جگروں کو راہ دیکھ رہے ہیں، اور اس انتظار میں نہ جانے کتنے باپ اور کتنی مائیں اس غم سے نڈال ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور بھارت کے زیر انتظام غیر قانونی کشمیر میں لاپتہ افراد کے والدین اور لواحقین کی تنظیم APDP کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 برسوں میں 9000 کشمیری جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں، اور کشمیر میں گمشدہ افراد کی تعداد چین میں تیانمن اسکوائر کے واقعے کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد یا تھائی لینڈ میں اٹھائے جانے والے افراد میں سے بہت زیادہ ہے۔ فلسطین جہاں گزشتہ نصف دہائی سے ایک جدوجہد جاری ہے، وہاں بھی گمشدگیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کے کئی لواحقین نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح ان کے بھائی، بیٹوں یا شوہروں کو پولیس یا فوج اٹھا کر لے گئی ہے، اور اس کے بعد سے ان کی FIR تک درج نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقبوضہ وادی میں ہزاروں گمنام قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں، اور امن لطیف صاحب ان کے بارے میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو شبہ ہے کہ بھارتی فورسز کی حراست میں لاپتہ ہونے والے افراد یہی ہیں جو گمنام قبریں ہیں، اور بھارت کا جو ہندوستان کا آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ نامی جو قانون ہے، قابض فورسز کو لوگوں کو ہراساں قتل کرنے کا لائسنس فراہم کرتا ہے، جس کے تحت بھارتی فورسز
کئی افراد کو بغیر کوئی وجہ بتائے حراست میں لے لیتی ہے، اور اقوام متحدہ نے متعدد بار مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کے بارے میں تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگست 2020 5 اگست کو جب بھارتی فوجوں کے ہاتھوں اب تک کیا کچھ نہیں وہاں ہوا۔ سال 2020 میں سری نگر، شوپیاں، انت ناگ اور پلوامہ میں 94 آپریشنز میں 187 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، جبکہ مختلف واقعات میں 20 عام شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور جو اعداد و شمار اگست 2020 کے دوران بھارتی فورسز نے مبینہ طور پر مختلف واقعات میں 21 افراد کو گرفتار کیا ہے، جس میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں، اور یہ گرفتاریاں مختلف علاقوں میں کی گئیں اور کم و بیش 300 سرچ آپریشن کیے گئے۔ اگست میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کی مدد سے آپریشن میں فائرنگ سے درجنوں افراد ابھی تک زخمی ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ 9 سیکورٹی اہلکار واصل جہنم بھی ہوئے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی پسند گروپوں کو عملی طور پر کچلنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے، یہ حالیہ مہینوں میں مقابلوں میں جو مصروف تھے وہ سب کے سب مقامی کشمیری نوجوان تھے، اور خاص طور پر نوجوان اب محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر اور نئی دلی کے درمیان کسی بھی مفاہمت کا اب امکان نہیں رہا، اور اب ان کے سامنے صرف 2 ہی انتخاب ہیں: نئی سیاسی حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈال دینا یا پھر مزاحمت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کے بعد متعدد عسکری تنظیموں کے اعلیٰ کمانڈر جو ہے وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور سرکاری فوج کی کارروائیوں میں حزب المجاہدین، جیش محمد اور لشکر طیبہ کا نام لگا کر متعدد جو کشمیری مقامی نوجوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جبکہ جنوبی کشمیر میں ضلع انت ناگ کے ڈیلگام کے علاقہ میں سرکاری فوج کے فائرنگ کے تبادلے میں جو مظفر احمد بھٹ سمیت 4 کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جن کا تعلق تحریک لبیک اور حزب المجاہدین تنظیموں سے تھا۔ بھارتی فورسز نے نقطہ نظر سے سب سے بڑی کامیابی جو ان کے مطابق ہے، 6 مئی کو ضلع پلوامہ میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ ترین کمانڈر جو تھے آپ کے سامنے ریاض نائکو کی شہادت کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور 2016 میں جب شہید ہونے والے کمانڈر برہان وانی کا انہیں جانشین سمجھا جاتا تھا، اور برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں جو آزادی پسند کی اور احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی تھی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی کے تناظر میں 25 جنوری کو رواں سال جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ترال کے علاقے میں سرکاری فوج اور آزادی پسندوں کے مابین جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس میں قاری یاسر سمیت 3 کشمیری شہید ہوئے، جبکہ 23 جنوری کو ضلع پلوامہ کے علاقے کھریوں میں ایک دوسرے کمانڈر ابو سیف اللہ عرف ابن قاسم کی شہادت ہوئی۔ 9 اپریل کو کمانڈر سجاد احمد ڈار کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہارون وانی کی شہادت بھی 15 جنوری کو ہوئی، اور 28 اپریل کو ڈپٹی کمانڈر ابو بکر برہان کو بھی شہید کیا گیا۔ 20 مئی کو محمد اشرف صحرائی کے بیٹے اور حزب المجاہدین کے ضلعی کمانڈر جنید صحرائی کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جن 187 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، ان میں جنوری میں 22، فروری میں 12، مارچ میں 13، اپریل میں 33، مئی میں 16، جون میں 51 اور جولائی میں 24 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 1900 یہ بھی آپ کو بتا دوں 88 سے لے کے اب تک 25,167 جو کشمیری حریت پسند تھے، آزادی پسند، وہ شہید ہوئے ہیں۔ 15,147
عام شہری ہیں اور 418 نامعلوم افراد مختلف آپریشن اور بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس دوران یہ آپ کو خبر دوں کہ اس دوران 6,988 بھارتی فوجیوں کو جو آزادی پسندوں نے ٹھکانے بھی لگایا ہے، اور 2019 میں مجموعی طور پر 158 عسکریت جو آزادی پسند تھے وہ شہید ہوئے، جبکہ 2018 میں 254 اور 2017 میں 213 آزادی پسند شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے گزرے ہیں یہ تو زیادہ ہی اہم ہیں کہ 9 اور 10 محرم میں 10 کشمیری جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور صرف ایک ضلع پلوامہ میں اب تک 1014 مختلف واقعات میں 925 حریت پسند جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 441 عام شہری اور 58 نامعلوم جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ جذبہ حریت ہے جس کو کشمیر میں اب تک بھارتی فورسز جو ہیں وہ ٹھنڈا نہیں کر سکی اور ناکام ہو گئے ہیں۔ گرامی جو